کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی الہ ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہیں؟ یعنی جن بتوں کو یہ اپنا رب سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بناتے بھی ہیں؟ یعنی الہ تو وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ خالق ہے ہر چیز کا، اگر صرف انسان اللہ کی اس ایک صفت کو بھی سمجھ جائے اور اس پر بھی غور کرے تو اس کے دل سے سارے ڈاؤٹس نکل جائیں اور وہ اللہ کو پہچان جائے. کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہ جو آسمان بنا سکے، جو زمین پیدا کر سکے یا کچھ اور پیدا کرے، اور یہ خود بخود بھی اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں بن سکتی. تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہوتی. تو یہاں پر ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جنہیں تم الہ مانتے ہو، جن کے آگے تم ماتھا ٹیکتے ہو، کیا انہوں نے کبھی کچھ پیدا بھی کیا؟ تو اللہ کے ساتھ تو کوئی بھی اور الہ نہیں. فرمایا اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے الہ بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. کسی بھی پوسٹ پر اگر دو برابر کے لوگ رکھ دیے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کام بگڑ کے رہ جائے گا. ایک بس کے چلانے والے دو ڈرائیور ایک ہی سیٹ پر یا دو سیٹیں ساتھ ساتھ رکھ کے ان دونوں کو بنا دیا جائے تو ایکسیڈنٹ سے بچ نہیں سکتے اور وہ لڑائی جھگڑا ہی رہے گا. وہ تو اس صورت میں بھی ہوتا ہے جب ہسبینڈ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہیں. تو کہاں یہ کہ دونوں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہو. بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ زمین پہ نہ رہتا، وہ آسمان تک جانے کی کوشش کرتا اور وہ وہاں جا کے اس گدی کو چھیننے کی کوشش کرتا. عام طور پر جہاں بھی پاور سٹرگل ہوتی ہے یا ایک جیسے مقام ہوتے ہیں تو وہاں عموماً لوگ ایک دوسرے کھینچا تانی کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو اس کو ملا یہ مجھے ہی مل جائے. حالانکہ جو ملے گا وہ بوجھ ہی ہوگا، یہ نہیں ہم سوچتے، تو اپنے سر بوجھ لیے چلے جاتے ہیں اور خوشی خوشی لیتے ہیں. کیونکہ وہ نشہ بھی ہوتا ہے نا ایک اتھارٹی کا. جب انسان کو اتھارٹی ملتی تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اور زیادہ ہو جائے اور ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس ایک ملک ہے تو وہ اپنے آس پاس والوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، جو ان کے پاس ہے وہ بھی ہمیں مل جائے اور ہماری سلطنت اور وسیع ہو جائے. تو زمین پہ جو الہ تم نے بنائے ہوئے پھر وہ زمین پہ رہتے، وہ تو پھر وہاں اوپر جانے کی کوشش کرتے. تو آج تک تو وہاں کوئی جا نہیں سکا اور کائنات کے نظام میں کوئی خلل نہیں آیا اور ہر چیز اپنے ایک طریقے پہ چل رہی ہے، ایک زبردست کیلکولیشن کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سب کیا بتاتا ہے کہ صرف ایک ہی الہ ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے، اور وہ الہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں. وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور وہ سب پوچھے جائیں گے. کیا اسے چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے الہ بنا لیے؟ ان سے کہیے لاؤ اپنی دلیل. یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی کسی بھی کتاب میں دو الہوں کا ذکر نہیں، یعنی شرک کی نفی ہر کتاب نے کی. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے. یعنی بندوں کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، نعوذ باللہ. وہ تو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. لا يسبقونه بالقول اس کے حضور بڑھ کر بولتے نہیں. وهم بأمره يعملون اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ يفعلون ما يؤمرون جو حکم ملتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. یعنی فرشتوں کے اندر اللہ کا خوف ہے. اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک الہ ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں. ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کیا کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، یہ ایک تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، ان کو الگ الگ کیا، آسمان کو اونچا اٹھایا اور زمین کو بچھا دیا، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی. یعنی زندگی کی بنیاد پانی ہے. کیا وہ ہماری اس خلاقی کو یعنی اللہ کی اس تخلیق کو نہیں مانتے؟
اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، محفوظ چھت، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اسی لیے اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے رب کی تخلیق پر غور کرنا بہت ضروری ہے، وہیں سے انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ہے میرا رب، کتنا عظیم ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی وہ کون ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنا دی اور اتنے بے شمار ستارے اور سیارے پیدا کر دیے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے آربٹ میں ہیں، اور جہاں جہاں ان کو رکھا گیا، جس جس جگہ ان کو اجازت دی گئی جہاں تک جانے کی، بس وہ اسی دائرے کے اندر ہیں، وہاں سے نہیں نکلتے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ہر شخص اپنے اپنے وقت پر گرفتار ہو جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، پھر وہ ہل بھی نہیں سکے گا، موت اس پر چھا رہی ہوگی، کسی ڈاکٹر کی دوا کام نہ آئے گی، کسی دم کرنے والے کا دم جھاڑ فائدہ نہ دے گا، کسی مشین سے لگی ہوئی آکسیجن سانس نہ دلا سکے گی، پھر تو واپسی ہی ہے۔ اور ہر شخص پر ایک وقت آنا ہے کہ اس پر موت آئے گی۔ اس وقت کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، جب اللہ کی اطاعت میں سستی ہونے لگے تو اپنی موت کو یاد کر لیا کریں۔ اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، یعنی انسان کے لیے ہر حال آزمائش کے لیے ہے، خوشی کے حالات، اچھے حالات، سکون اور صحت اور عافیت کے دن، وہ بھی امتحان ہے، وہ بھی آزمائش ہے، اور اسی طرح مصیبت اور تکلیف، غم اور بیماری کے اوقات، یہ بھی آزمائش ہے۔ آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے الہوں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، یعنی جو ذکر کرتا ہے یا دہانی کراتا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور خود تو کر کے ہی نہیں دیتے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جلد بازی انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی موقع پر ضرور سامنے آ جاتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے اکثر لوگ جلدی مچاتے ہیں، نہیں کوئی بھی کام ہو تو ان کو اگر کہیں نہ بھی تو اپنے اندر ہی ایک بے قراری اور بے چینی کہ یہ کب ختم ہوگا، کلاس شروع ہو تو اچھا کب ختم ہوگی، نماز شروع ہو تو یہ کب ختم ہوگی، قرآن کی تلاوت کر لیں اچھا کتنا ٹائم رہ گیا ہے۔ یعنی ہم اچھے سے اچھا کام بھی شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ہوتا ہے اچھا کتنا وقت باقی ہے، چاہے ہم اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں پھر بھی یہ جلد بازی طبیعت میں ہے انسان کے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسے کنٹرول نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی محبت انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی، ہر انسان کے دل میں خواہشات رکھ دی گئی ہیں، لیکن انسان کے لیے امتحان کیا ہے کہ وہ انہیں کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہر خواہش ایک حد تک پوری کرنا تو عین عبادت ہے، جیسے شادی کرنا، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ، کھانا پینا، لباس، ان سب چیزوں کی خواہش انسان کے اندر ہے۔ پھر اسی طرح کاروبار، مال متاع جن کا ذکر پیچھے گزر چکا، گھوڑے، کھیت، فصلیں، گاڑیاں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اگر یہ ایک حد کے اندر ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، حد سے بڑھ جائے تو انسان اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، یہیں سے پھر اس کی پکڑ ہے۔ اسی طرح جلد بازی بھی ایک مقصد کے لیے رکھی گئی ہے انسان کے اندر،
اگر یہ نہ ہو تو انسان انیشیٹو نہ لے اور کوئی کام نہ کرے، کسی چیز کو کمپلیٹ کرنے کا سوچے ہی نہ، پڑے رہے کام ایسے ہی. لیکن اس کو بھی ایک حد کے اندر ہی ہونا چاہیے، یعنی انسان اپنی جلد بازی کو بھی کنٹرول کرے. ہماری جلد بازی کہاں کہاں نقصان دیتی ہے، اللہ ہم پر رحم کرے. بعض اوقات ہم کسی معاملے میں جلدی سے کوئی حکم سنا دیتے، جلدی سے کوئی فیصلہ کر، ججمنٹل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے بارے میں جلدی سے بدگمان ہو جاتے ہیں. کوئی ابھی ہم سے پوچھتے نہیں، جلدی سے ہم اس کو خود ہی کچھ بتانے لگ جاتے ہیں. ہماری بعض باتوں کے اندر غلط بیانی کیوں آ جاتی ہے؟ جلد بازی کی وجہ سے. ہم وعدہ خلافی بعض اوقات کیوں کر جاتے ہیں؟ اچھا یہ بات کسی کو نہیں بتانا، اوکے کسی کو نہیں بتاتے، اور پھر اچانک منہ سے نکل جاتی، تو سوچے سمجھے بغیر، وہ جلد بازی تھی نا. اسی طرح بہت سی چیزوں کے اندر جلد بازی جو ہے وہ انسان کو نیچے گرا دیتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ حلم دے دیتا ہے دوسروں کے مقابلے میں. زارے سے روایت ہے کہ وہ وفد عبد القیس میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں سے ڈیلیگیشنز آتے تھے. وہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترنے لگے کہ مدینہ آ گیا، اب جلدی کرو. ہم لوگ بھی جب جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے، جلدی کرو مسجد چلو، بس وہ سامان پھینکا اور بھاگے. اور وہ کہتے ہیں ہم لوگ جلدی سے اپنی سواریوں سے اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگے. اتنا شوق تھا کہ اللہ کے رسول کو دیکھیں. لیکن ان کے جو سردار تھے منذر اشج، وہ انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے. اپنے 2 کپڑے نکال کے پہنے، نے کپڑے چینج کیے، کیونکہ سفر سے ظاہر ہے کہ پسینے کی بو، اور اس زمانے میں سفر کو کورڈ تو نہیں ہوتا تھا، مٹی دھول ہر چیز. تو انہوں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی آرام سے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرے وقار اور متانت. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا یہ دونوں خصلتیں جو مجھ میں ہیں میں نے ان کو اختیار کیا ہے، یعنی یہ میری ایفرٹ یا اکتسابی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھ میں پیدائش سے ہی یہ خصلتیں رکھ دی، یعنی کسبی ہیں یا وہبی جیسے ہم کہتے ہیں نا عام الفاظ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ نے پیدائش سے ہی تمہارے اندر یہ خصلت رکھ دی. اس پر انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسی 2 خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن دونوں کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں. پھر نقطہ یاد کریے، ہمیشہ دھیان میں رکھیے کون سی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے. تو یہ ہمیں کیوں بتا دیا گیا کہ یہ پسند ہے یہ پسند ہے، تاکہ ہم اس کو اختیار کریں. ان کے اندر تو رکھ دی گئی، ہمارے اندر اگر نہیں ہے تو ہمیں ذرا کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، لیکن ہو جائے گا. لیکن اس کو کم از کم اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. جلد بازی بہت سے معاملات کو خراب کرتی ہے، تعلقات کو خراب کرتی ہے. اور پھر جلد بازی صرف معاملات میں ہی نہیں ہوتی، بعض اوقات گفتگو میں بھی ہوتی ہے. بعض لوگ آرام سے بات کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں جس سے بات دوسرے کو سمجھ آ جاتی ہے. اور کچھ لوگ بہت تیز بولتے ہیں، دوسرا شخص پوری طرح اس کو گراسپ نہیں کر سکتا، کمیونیکیشن میں مشکل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، آپ کے الفاظ واضح ہوتے تھے، دوسروں کو بات سمجھ میں آتی تھی. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کیا تمہیں ابو ہریرہ پہ تعجب نہیں ہوتا کہ وہ آئے میرے حجرے کے پاس بیٹھ کر مجھے سنانے کے لیے حدیثیں بیان کرنے لگے جبکہ میں نوافل پڑھ رہی تھی، پھر میری نماز پوری کرنے سے پہلے ہی اٹھ کے چل دیے. اگر میں انہیں پاتی تو بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر جو لوگ دین کی تعلیم دیتے ہوں، دوسروں کو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات بتاتے ہوں، ان کو کم از کم اس انداز میں بات بتانی چاہیے کہ دوسروں کو سمجھ آ جائے. بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے. نماز کے لیے جب آپ جائیں، یعنی مسجد جائیں یا کسی اور اچھے کام کے لیے، تو بھی سکون سے جائیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ چلو، تیزی نہ کرو. پھر جس قدر نماز مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لو. یعنی ہمیں یہ ہوتا نا کہ امام رکوع نہ کر لیں، ہم فوراً پہنچے، اور اس میں بعض لوگ تو دوڑ لگا دیتے ہیں مسجد کے اندر ہی، تو دھم دھم کی آواز جو ہے، اب آپ دیکھیں آگے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو ایک پریشانی بھی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پیچھے جو لوگ دوڑ رہے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. مسجد کے آداب میں سے ہے کہ وہاں پر سکون سے چلا جائے.
اور اسی طرح جہاں بھی کراؤڈ ہو وہاں انسان اپنے آپ کو سنبھالے، کمپوزڈ رہے، اور یہ یاد رکھے کہ یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے میں ایسا کر رہی ہوں. وہ چیزیں جب آپ اختیار کریں گے نا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو وہ خود بخود لوگوں کو بھی پسند آ جائیں گی، تو آپ کی شخصیت سنورتی چلی جائے گی. تو اپنے لیے ایک اصول بنا لیں، کہیں نہ کہیں ریمائنڈر لکھ لیں، جلد بازی نہیں، سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے. سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی، یہ قیامت کب آئے گی؟ اگر تم سچے ہو، کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. یہ کیوں اتنا قیامت کو یاد کر رہے ہیں؟ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ اس کو نہ دور کر سکیں گے اور نہ انہیں لمحے بھر کی کوئی مہلت ملے گی. جیسے پیچھے ذکر ہو چکا نا کہ قیامت اس حال میں آئے گی کہ ایک انسان اپنا لقمہ اٹھا کے منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا اور اسے کھا نہ سکے گا. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہیے کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو؟ مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ ایسے الہ رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، یعنی یہ غلط فہمیوں میں پڑ گئے کہ اس مہربانی کی وجہ سے ہماری کوئی پوچھ نہیں ہونی. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. یاد رکھیے کہ عموماً جب انسانوں کو خوشحالی ملتی ہے نسل در نسل، کہ ماں باپ بھی کھاتے پیتے ہوں، خود اپنے پاس بھی بہت کچھ ہو اور آگے بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جا رہے ہوں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن سونے کا نوالا منہ میں لے کے پیدا ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضامندی ہے اور ہم اس مال و دولت کے ساتھ اب جو جی چاہے کریں، اور آہستہ آہستہ وہ دین سے پھر غافل ہونے لگتے ہیں. جو بات یہاں بتانی مقصود ہے کہ یہ خوشحالی میں لمبا عرصہ جو ہے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے. یعنی ہم نے ان کے لیے اور ان کے آباء و اجداد کے لیے نعمتیں فراخ کر دی، بہت نعمتیں ان کو دیں، ان کو لمبی عمریں بھی دیں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ نعمتیں اب کبھی بھی زائل نہیں ہوں گی، یہ تو ہماری خاندانی وراثت ہے، تو یہ دھوکے میں پڑ گئے. اس لیے انہوں نے اللہ کی کتاب سے روگردانی کی، اللہ کے دین سے منہ پھیر لیا اور دنیا ہی دنیا میں پڑ گئے، حالانکہ یہ ان کے لیے کیا تھا؟ ایک امتحان تھا. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی یہ بری بات ہے کہ اگر والدین اچھے حال میں اور اولاد بھی اچھے حال میں تو یہ برائی کی بات نہیں، ایز لانگ ایز وہ اللہ کا حق دے رہے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہیں. لیکن اگر یہ نعمتیں اور یہ دولت اللہ سے روگردانی کا باعث بن رہی ہے تو پھر انسان کو الرٹ ہو جانا چاہیے. پھر لمحہ فکریہ ہے، فکر کی بات ہے. مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے. اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا بھی انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے، پھر اپنی غلطیاں بھی مانیں گے. انا کننا ظالمین، لیکن اس وقت اعتراف فائدہ نہ دے گا. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے. یاد رکھیے قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے. والوزن یومئذ الحق، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. اسی لیے جن لوگوں کے نیک اور بد اعمال بالکل برابر ہوں گے نہ وہ جنت میں جا سکیں گے اور نہ ہی ابھی جہنم میں بھیجے جائیں گے. ان کو ایک جگہ پر روک لیا جائے گا، آراف پر، ایک اونچے مقام پر، اور وہاں وہ کس حال میں ہوں گے. یعنی آپ سوچئے کہ کسی بھی چیز میں جب تاخیر ہوتی ہے، ریزلٹ لیٹر آن ہوتا ہے،
تو انسان کو کتنی بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں پاس ہوتا ہوں کہ فیل ہوتا ہوں. اتنے انصاف کے ساتھ سب کچھ تولا جائے گا کہ اگر وزن زیادہ ہے، ایک چھوٹی سی نیکی نے اس کو بڑھا دیا تو انسان جنت میں پہنچ جائے گا، اور اگر کم ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے انسان کو کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا ہی کیوں نہ ہو. ہر وقت تو مال کا صدقہ نہیں کر سکتے، لیکن سلام، اچھا کلام اور اسمائل تو کر سکتے ہیں نا. ہم اس میں بھی بخل کر جاتے ہیں. اب دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر کے، باہر کے بہت سے مسائل اس عادت کے ساتھ ختم ہو سکتے ہیں، گارنٹیڈ. اگر آپ روزانہ سلام اور اسمائل کرنا سیکھ لیں، جس سے بھی ملے سلام کریں، اسمائل کریں، چاہے کوئی اختلاف ہے، کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہے، ڈزنٹ میٹر. آپ کے اس سلام سے اس کے دل کے اندر پائی جانے والی بے چینی، پریشانی جو آپ کے بارے میں لگی ہوئی تھی کسی بدگمانی کی بنا پر یا شیطانی وسوسے کی بنا پر، وہ نکل جائے گی، شیطان چلا جائے گا اور آپ کے دل جڑ جائیں گے. اور یاد رکھیے آپس کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور اگر ایمان مکمل نہیں تو جنت میں داخلہ مشکل ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسے ہمیں اپنی زندگی میں سب سے اہم کام سمجھنا چاہیے کہ یہ ایمان کی تکمیل کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلقات اپنے آس پاس والوں سے اچھے رکھنے. چونکہ ہم جلد باز ہیں نا، بعض اوقات جلد بازی میں ہم چیخ چلا پڑتے ہیں، بعض اوقات کوئی اونچ نیچ ہو جاتی، کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں، اپنے ہی بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے اختلاف کر لیتے ہیں، کبھی کوئی سخت بات بھی کہہ جاتے ہیں، کبھی ان کو ناراضگی سے بول دیتے ہیں. یہ ختم نہیں ہو سکتا ہمارے اندر سے، کیونکہ ہم فرشتے بن نہیں سکتے. ہم کوشش ضرور کریں، یہ نہیں کہ نہیں ختم نہیں ہونا اس لیے کھلی چھٹی جو مرضی جس کو کہو، نہیں، کنٹرول کریں، لیکن پھر بھی ہوگا. جو بہت سنبھل کے بھی چلتے ہیں نا، وہ بھی کہیں نہ کہیں سلپ ہو ہی جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب سلپ ہو جاتا ہے انسان، پھر کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. اور جب گر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چوٹ لگتی ہے، کبھی موچ آتی ہے اور کبھی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور انسان بیکار ہو جاتا ہے. تو یہ سلپس، ان کو کنٹرول کرتے رہنا چاہیے کہ یہ نہ ہو. لیکن پھر بھی اگر ہو گیا ہے تو ڈیمیج تو ہوگا. کبھی انسان نہ بھی گرے نا اور کھچ بھی پڑ جاتی، مسل سٹریچ ہو جاتا ہے، اس کی بھی درد نہیں جاتی. آپ کہتے ہیں میں تو گری بھی نہیں تھی پھر بھی کچھ ہو گیا مجھے. تو اسی طرح جب ہماری زبان پھسلتی ہے یا ہمارے رویوں میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اسے بلائیں، معاف کریں، اسمائل کریں، سلام کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ بہت سے مسائل ان کہے طریقے سے حل ہو جائیں گے. ایک سنہری نسخہ ہے، سلام کرو گے سلامت رہو گے. سلام کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ تم سلامت رہو. اور جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ آمین، کہ تم بھی سلامت رہو. اور سامنے والا بھی آپ کو سلامتی کی دعا دے دیتا ہے. تو مسائل تو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر یہ چیز عام نہ کی تو پھر مشکلیں ہی مشکلیں. پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو. اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ کتاب اللہ کا کلام مبارک ذکر ہے، اس کو پڑھنے سے زندگی میں، وقت میں، ہر چیز میں برکت آتی ہے. تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اس کو نہیں پڑھو گے، اس کو نہیں مانو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، اس کے لیے وقت نہیں نکالو گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، کوئی جواب نہیں سوائے اس کے انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا
کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ آر یو سیریس کہ ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، کہ اس سے جا کے پوچھیں کہ کیا گزری باقیوں پر۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، یہ نہیں کہا کبیرہم، کبیرًا لَهُمْ، جو انہوں نے بڑا مان رکھا تھا، یعنی جس چیز کو اللہ نے حقیر کیا ان بتوں کو ان کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے گفتگو میں بھی بہت محتاط ہیں۔ کبیرن لہم، کبیر جو ان کے لیے کبیر ہے، میرے لیے نہیں ہے، میں اس کو بڑا نہیں مانتا۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے، وہی جو پچھلی بات ہے نا میں ان کی خبر لوں گا، وہ کچھ لوگوں کو یاد رہ گئی۔ انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں، یعنی کیا دیکھ لیں کہ پھر ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ ابراہیم کے آنے پر علیہ السلام انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، یہ جو بڑا بچا ہوا نا، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، انہیں ہوش تو آ گئی تھوڑی دیر، لیکن دل میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ یعنی ان کو یہ شوق لگا، ابراہیم علیہ السلام کی اس بات نے ان کو ہلا کے رکھ دیا کہ ہاں واقعی یہ تو ہم غلط کر رہے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہی پرانی جاہلیت لوٹ آئی، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے، خود ہی کہہ رہے ہیں یہ نہیں بولتے ہی نہیں تو پھر یہ ہے کیا، یہ کیا کرتے ہیں؟ اور بولنا تو سب سے آسان کام ہوتا ہے، اور جو بولتا نہیں وہ باقی تمہارے کام کہاں سے بناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پہ قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے الہوں کی، خداؤں کی، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ سبحان اللہ، صرف یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا، ساتھ کا سلامتی بھی بن جا۔ آگ اور ٹھنڈک اور سلامتی۔ ابو عالیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ سلامن نہ کہتے تو اس آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام پر اس کی تپش سے بھی زیادہ سخت ہوتی۔ جو لوگ کبھی سرد علاقوں میں گئے ہوں یا رہنے کا انہیں اتفاق ہوا ہو جہاں مسلسل برف باری ہوتی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے بلو 50 چلا جاتا ہے، کہ جب وہ اس سردی میں تھوڑا سا بھی باہر نکلے، صرف چند سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوں، تو اس سردی کی جو شدت ہوتی ہے وہ اس دھوپ کی حدت سے کہیں زیادہ سخت ہوتی ہے، انسان برداشت نہیں کر پاتا، بہت سخت سردی ہوتی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف آگ کو ہی نہیں کہا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، بلکہ کہا حد کے اندر ٹھنڈی رہنا، سلامتی والی ٹھنڈک، یعنی ٹو مچ ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، سب سے زیادہ گھاٹے میں پڑ گئے۔ تو یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالا گیا تو صورتحال یہ تھی کہ ساری قوم اس میں شریک ہو گئی، حتیٰ کہ ان کا جو باپ تھا وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا الاؤ تیار کیا کہ جس میں وہ ان کو ڈالے تو بھاگ کے باہر بھی نہ نکل سکیں، اور پھر اوپر سے پھینکا گیا، اور اتنا بڑا معجزہ اللہ نے دکھایا۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جتنی بھی آس پاس کی مخلوق تھی وہ سب آگ بجھانے میں لگ گئی، اور کہتے ہیں کہ چھپکلی کے سوا ہر جانور نے آگ کو بجھانے کے لیے پھونکے ماری،
جو بھی ان کی استطاعت میں تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی اجازت دی ہے یا مارنے کا حکم دیا. تو اب دیکھیے کہ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ کہ جب کوئی شخص اللہ کی خاطر مخلص ہو جاتا ہے، خالص ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا. وقتی طور پر اس کے لیے آگ کے الاؤ تیار ہو سکتے ہیں، وہ اس میں پھینکا بھی جا سکتا ہے، لیکن بالآخر کامیابی اسی کی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی ہی پیدا کی ہوئی چیزوں کو کیا حکم دیتا ہے کہ تم میرے بندے کے حق میں ہو جاؤ. آگ جلاتی ہے، آگ کے اندر جلنے کی قوت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. آگ اللہ کے حکم کی تابع دار ہے جب وہ جلا رہی ہوتی ہے، اور اللہ چاہے تو وہ حکم دے کہ اب نہیں جلاؤ تو وہ نہیں جلائے گی. سلامتی بن جاؤ، وہ بن جائے گی. تو اصل کون ہے پھر پیچھے؟ کس کی قوت؟ اللہ کی. تو ہم سب کے لیے بھی عافیت، امن، سلامتی کس میں ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ درست کر لیں، کھلے چھپے ہر حال میں اس سے ڈریں اور اس کو راضی کرنے کی فکر کریں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. سوچنا چاہیے ہم کس میں، اللہ کو راضی کرنے والے لوگوں میں یا بندوں کو راضی کرنے والوں میں. کیونکہ جب یہ دو چیزیں آمنے سامنے ہو جاتی ہیں نا تو انسان کا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اب انسان کس طرف جاتا ہے. اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے، یعنی فلسطین کی طرف، جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، مادی برکتیں بھی، روحانی برکتیں بھی. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، نیک بنایا. یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے بعد ان کے بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی گئی. انسان کو اپنی اولاد بھی بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن اولاد کی اولاد وہ اور بھی زیادہ پیاری لگنے لگتی ہے. تو یعقوب نافلہ، یعقوب ایکسٹرا، زائد عطیہ. اولاد کی دعا تو انہوں نے کی تھی، اولاد کی اولاد تو نہیں مانگی تھی. یعنی یہ تو کہا تھا کہ مجھے اولاد دے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے آگے بھی اولاد دے اور اس کی بھی مجھے کوئی خبر دے دے. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ نے صالح بیٹا اسحاق بھی دیا اور پھر یعقوب بھی صالح پوتا دیا، یعنی اس کی خوشخبری دی. یہ دنیاوی انعام تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ وہ چیزیں جن کو دیکھ کے دنیا میں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تھی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. یعنی ان کی اولاد میں ایک کے بعد ایک انتہائی عبادت گزار لوگ پیدا ہوئے. نافرمان بھی تھے لیکن عبادت گزار بھی تھے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کیے تھے اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی ان کی قوم سے. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. وہ صالح لوگوں میں سے تھا، وہ بھی نیک تھے. سبحان اللہ، اللہ کی گواہیاں ہیں. اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے. اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی. یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا.